اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، بشر ہونے میں بولیے تم جیسا ہوں، لیکن یوحا الیہ، ایک اعتبار سے تم جیسا ہوں، دوسرے اعتبار سے تم جیسا نہیں ہوں۔ اور دوسرا اعتبار کیا فرمایا؟ یوحا الیہ، کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ ایک چیز میں مثلیت ہے، مثل ہونا، مثل کہتے ہیں تشبیہ ہونا، شبیہ ہونا، تصویر ہونا، ایک جیسا ہونا۔ ایک چیز میں مثلیت ہے، دوسری چیز میں مثلیت۔ اگر آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے میرے ساتھ بولتے جائیے، انشاءاللہ آپ بہت سیکھیں گے، بولتے جائیں۔ ایک چیز میں مثلیت ہے، دوسری چیز میں مثلیت۔ مثلیت کس چیز میں ہے؟ مثلیت ایک جیسا ہونا، وہ ہے فرمایا بشر مثلکم، جن سے بشریت میں، جن سے بشریت میں مثلیت ہے۔ یوحا الیہ، لیکن جو مقام ہے، جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو مرتبہ ہے، جو رتبہ ہے، جو درجہ ہے، جو عظمت ہے، جو مکانت ہے، جو مرتبت ہے، اللہ کے ہاں میری شان و شوکت ہے، اس میں کوئی مثلیت بولیے نا نہیں ہے۔ مثلیت صرف جن سے بشر میں، جن سے کہ میں تمہاری طرح دکھائی دیتا ہوں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہے، ناک مبارک ہے، دو مبارک ہونٹ ہے، چہرہ ہے انسانوں جیسا، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جسم ہے، تو یہ جن سے بشریت میں مثلیت ہے۔ لیکن آگے فرما دیا یوحا الیہ، لیکن جان لو کسی اور چیز میں مثلیت بولیے نا، مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ بھلا تم میں یہ طاقت کہاں اور یہ تمہاری حیثیت کہاں کہ تم پر اللہ کا کلام نازل ہو سکے؟ تو مثلیت ہے، اور آگے فرمایا مثلیت نہیں ہے۔ اب یہ دو الگ الگ چیزیں آ گئی، دو بولیے، اب اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو بولیے، توجہ ہے آپ کی، ادھر جو بیٹھے ہیں برآمدے میں بھی توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے پتھر، کیا؟ اب پتھر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ہے سب کی ایک جنس کے، اس کو بھی پتھر کہہ رہے ہیں، اس کو بھی پتھر کہہ رہے ہیں، اس کو بھی پتھر کہہ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جنس ایک ہے لیکن کوالٹی مختلف ہوتی ہے، ہوتی یا نہیں بولیے؟ اس کا ریٹ مختلف، اس کا ریٹ مختلف، اس کا ریٹ مختلف، سب کو کیا پتھر رہے ہیں، جنس ایک ہے لیکن سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ اچھا اور سمجھ لیں، دیکھیے ایک پتھر ہوا ہے جو ہم فرش پہ لگاتے ہیں، ہے وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی وائٹ پتھر ہوتا ہے، اور مختلف قسمیں ہیں آج کل پتھروں کی جو فرش کے نیچے لگائی جاتی، فرش کے اوپر ہے۔ اور ایک پتھر وہ ہے جو کعبۃ اللہ میں بھی لگا ہوا ہے، جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ اس کا رنگ بھی کالا ہے، اسود کالا پتھر ہے۔ اب پتھر ہونے میں اور جنس میں دونوں مثل ہیں، کہ اس کو بھی آپ پتھر کہہ رہے ہیں، جو فرش پہ لگا ہوا ہے اس کو بھی بولیے۔ اس کو آپ پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں اور اس کو چومنے کے لیے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ فرق ہے یا نہیں؟ کہلوانے میں، جنس میں مثلیت نظر آ رہی ہے لیکن شان میں، عظمت میں کوئی مثلیت بولی ہے نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور مثال سمجھیے، دیکھیے ایک کتاب ہے ریاضی کی، انگریزی کی، سائنس کی، وہ بھی ایک کتاب ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ بھی کتاب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ریاضی کی بھی جو بک ہے اسے کتاب کہا جا رہا ہے، اور جو اللہ نے کلام نازل کیا اسے بھی بولیے۔ اب جن سے ایک ہے کہ اس کو بھی کتاب کہہ رہے ہیں، اس کو بھی کتاب کہہ رہے ہیں، لیکن کیا شان ایک جیسی ہے؟ مقام ایک جیسا ہے؟ یہ تو عام کتاب ہے انسان کی لکھی ہوئی، کہاں انسان کی لکھی ہوئی کتاب، کہاں اللہ کا کلام۔ زمین و آسمان کا فرق بھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہے، بولیے اس سے بھی۔
بھائی ہو سکتا ہے؟ تھوڑی سی آواز دیکھیے یار، نکل آئی. میری بات یہاں سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب دیکھو کتاب وہ بھی ہے، کتاب یہ بھی، لیکن دونوں کی شان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک، دونوں کی شان اور عظمت میں بولیے مثلیت اس اعتبار سے ہے کہ کتاب کہا جا رہا ہے دونوں کو، باقی کسی چیز میں مثلیت بولیے قبلہ نہیں ہے. بات یہاں تک سمجھے یا نہیں؟ اور ایک مثال دے دیتا ہوں، توجہ فرمائیے. دیکھیے مٹی، کیا یہ مٹی جس کو ہم روزانہ جھاڑو سے اپنے گھر سے نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف ہو، یہ گھر سے نکلے گی تو گھر صاف ہوگا، یہ بھی مٹی ہے. اور جو بڑے بڑے ڈینر سیٹ ہوتے ہیں قیمتی لاکھوں روپے میں آنے والے، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی مٹی ہوتی ہے. اب یہ بھی مٹی ہے، وہ بھی مٹی ہے. اور سمجھ لیں سادہ کر کے، یہ جو اینک ہوتی ہے نا، اس کے اندر شیشہ لگا ہوتا ہے. کیا لگا ہوتا ہے؟ یہ کیوں شیشے والی اینک لگاتے ہیں؟ تاکہ جس کو صحیح نظر نہیں آتا صحیح نظر آنا شروع ہو. صحیح نظر آنا بولیے. اب یہ شیشہ مٹی سے بنتا ہے. شیشہ کس سے بنتا ہے بولیے؟ کیمیکل پروسیس ہوتے ہیں، اس سے شیشہ بنتا ہے. لیکن ہے مٹی. شیشہ کس کی جنس ہے بولیے؟ مٹی کی جنس ہے. ایک مٹی وہ ہے جو آنکھوں میں چلی جائے تو نظر نہیں آتا، اور یہ مٹی آنکھوں پہ لگا لیں، نظر کم آتا ہو تو نظر زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو مثلیت اس اعتبار سے ہے کہ اس کو بھی آپ مٹی کہہ رہے ہیں، اس کو بھی، لیکن دونوں کے حال اور شان میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں بولیے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے فرما دیجئے مثلیت میری اور تمہاری اس اعتبار سے ہے کہ میں بھی ایک انسان نظر آتا ہوں، تم بھی انسان نظر آتے ہو، لیکن فرمایا یوحا الیہ، انسان دکھائی دینے میں مثلیت ہے، باقی میرے میں اور تم میں کوئی مثلیت نہیں ہے. شان میں کوئی مثلیت نہیں ہے، مقام و مرتبہ میں کوئی مثلیت، درجے اور مرتبہ اور شان و شوکت میں کوئی مثلیت نہیں ہے. تمہارا حال کہاں ہے اور میری شان کہاں ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کا کلام اترتا ہے. بھلا اس معاملے میں بھی اللہ سلامت رکھے، اللہ قبول فرمائے. میں نہیں لیتا، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے. اصل میں اس میں گزارش کرتا ہوں، ایک مہمان ہونے کے ناطے میری رائے اگر آپ سن لیں تو مجھے خوشی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت خواہ پہ پیسے لٹانے چاہیے، وہ حضور کی سنت ہے. حضرت کعب بن زہیر نے جب حضور کو نعت سنائی نا تو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری اور یوں پھینکی، فرمایا جا کعب بن زہیر تجھے تحفے میں دیتے ہیں. دل خوش کیا تو نے، نعت سنائی. اور حضرت بوسیری رحمت اللہ علیہ نے بھی جب قصیدہ مولایا صلی وسلم لکھا تھا تو حضور نے خواب میں آ کے اپنی چادر عطا فرمائی. تو نعت خانوں کو دینا چاہیے، لٹانا چاہیے حضور کے نام. لیکن کوئی سید ہے، کوئی عالم ہے، کوئی خطیب ہے، تو میری رائے یہی ہے کہ درس کا پورا ایک احترام کا ماحول ہونا چاہیے. درس کو آپ پورے ذوق سے احترام سے سنیں اور اس کی خدمت سید کی، عالم کی یوں اس طریقے سے دیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس میں عافیت ہے، اس میں خیر ہے. ورنہ یہ جو آج کل ماحول بنا ہے قبلہ اسی وجہ سے بنا کہ جب خطیبوں کو پیسہ دیا جاتا ہے نا تقریر کے دوران، نیت بدل جاتی ہے. نیت بولیے، اصلاح کرنے کی بجائے بس وہی باتیں ہوتی ہیں جس سے جیبیں خالی کی ہیں. ایسا ہی ہے نا، آج کل نیتوں میں اخلاص کم ہو گیا. اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے. پھر لوگوں کے اندر بھی وہ احترام نظر نہیں آتا اگر ان کی توجہ درس کو سننے کے اوپر نہ ہو، پیسے دینے کے اوپر ہو کہ لوگ دیکھے میں اتنے دے رہا ہوں، لوگ دیکھے میں اتنے دے رہا ہوں. سمجھ آ رہی؟ تو اس میں خطیبوں کے لیے بھی خطرہ ہے، خطیبوں کی نیت کے لیے خطرہ ہے. تو ان کی نیت خالص یوں ہی ہو سکتی ہے کہ ان کو درس کے دوران بالکل نہ دیا جائے. وہ جس نیت سے آئیں وہ پوری نیت سے اپنا درس، اپنا واعظ، اپنا بیان کر کے جائیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، حضور نے یہ تعلیم دی ہے علماء کی خدمت، سادات کی خدمت. اس کا طریقہ یہ کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر، اجر اللہ سے چاہا جائے. اجر بولیے اللہ سے چاہا. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس میں آپ کے لیے بھی خطرہ ہے. میں حضرت پیر صاحب کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نیت کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. میں عوام سے کہہ رہا ہوں کہ عوام اپنے علماء پر سب کے سامنے تو پیسہ لوٹانا چاہتی ہے لیکن اخلاص سے نہیں دینا چاہتی. ایسا ہے یا نہیں؟ ہو رہا ہے نا؟
میرے پاس ایک شخص آ گیا بدعقیدہ بندہ، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں نظام یہ ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت بندہ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے اس عالم کو اتنے ہدیہ دینا ہے، تحفہ دینا، 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ۔ وہ کہتا جی میں خود 1.5-2 لاکھ روپیہ اپنے فلاں عالم کو رات کی تنہائی میں جا کے پکڑاتا ہوں تاکہ ان کی نیت پاک صاف رہے، انہیں پرواہ نہ ہو کوئی دے رہا نہیں دے رہا، وہ حق سچ بیان کرے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں؟ تو جب سے ہم نے اپنے علماء کو یہ عزتیں دینا چھوڑ دی ہیں، علماء مانگنے لگ گئے ہیں۔ جب آپ ان سے کہتے ہیں محفل پہ آئیں، وہ کہتے ہیں پہلے 20,000 30,000 40,000 50,000 دیں پھر ہم آئیں گے۔ اس سے کیا دلوں میں اخلاص نہیں رہا، دلوں میں اخلاص۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بولے نا۔ اس لیے 2 طرفہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ علماء کو بھی ضرورت ہے کہ وہ لالچ نہ کریں۔ علماء سمجھاتے کیوں نہیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں بات چکے نہیں لینے، یہی کہتے ہیں نا بات چو کیوں نہ دینے۔ تو میرے بھائی اللہ کا شکر ہے ہم آپ سے پیسے لینے نہیں آئے، سید آپ سے پیسے لینے نہیں آیا، آپ کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ یار آپ کو سننا بھی نہیں آتا، اچھی بات پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، ادب آنا چاہیے نا، گفتگو سننے کا ادب آنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ اپنانا چاہیے، اس میں اخلاص ہے۔ اس میں کیا ہے بولیے، بولے نا کیا ہے؟ میری طرف سے بھی رہے گا، آپ کے دل میں بھی رہے گا۔ جب آپ سب کے سامنے اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی نیت ہی کچھ اور ہو کہ لوگ دیکھیں، اللہ کے لیے معاملے ہو جائے۔ انشاءاللہ جب ہماری نیتیں اللہ کے لیے خالص ہوں گی تو بڑی برکتیں نصیب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے ذوق سے سننا، چپ کر کے نہیں سنتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو صحابہ نے چپ کر کے سنا۔ حضور نے فرمایا تم سے تو اچھے جن تھے، جب میں آیت ختم کرتا تھا تو وہ بولتے تھے، اس لیے چپ کر کے نہیں، خطیب کا ساتھ دیتے۔ اچھا توجہ فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ میری تمہاری مثلیت صرف انسان دکھائی دینے میں، انسان، باقی کسی معاملے میں میری تمہاری کوئی مثلیت بولیے کیوں؟ ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ، میرے حبیب ہمیں آپ کے چہرہ انور کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور ہمیں آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ کبھی آپ سے ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے افضل ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہر آنے والی گھڑی میں پہلی گھڑی سے افضل ہو جاتا ہے۔ حاضرین جو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اپنے نبی کی شان کچھ زیادہ ہی بڑھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بدبختو تم نے حضور کی شان کو ناپ لیا کہ کتنی، تم نے سرکار کی شان کو ناپ لیا کہ کتنی، کہ کہہ رہے ہو اس سے مت بڑھاؤ۔ اگر کوئی بڑھانا نہیں چاہے، اگر کوئی بولیے تو کیا بڑھا پائے گا ایک عام بشر جس کی شان اللہ بڑھا رہا ہو؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذریعے۔ پھر دوسری بات سمجھیے، اگر کوئی شخص کہے کہ سرکار کی شان تو بس یہ ہے، اس سے آگے مت بڑھاؤ، تو ہم کہیں گے نادان، قرآن کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ شان مصطفیٰ کو اللہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تم جس لمحے بھی شان مصطفیٰ کو ناپنا چاہو گے اسی لمحے حضور کی شان کو اللہ اور بڑھا دے گا۔ لہذا حضور کی شان اللہ کے سوا کوئی نہیں ناپ سکتا۔ یا تو خدائی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، یا پھر نادانی اور جہالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔